اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناس معین۔ جیسا کہ مبتدأ نماز کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اب تک 8 چیزیں بیان کی جا چکی ہیں کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آج 9ویں چیز کہ جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس عمل سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز باطل کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، مثلا اچھلنا، کودنا اور اسی طرح کوئی عمل انجام دینا۔ ایسا کرنا عمدن ہو یا بھول چوک کی وجہ سے ہو، لیکن جس کام سے نماز کی شکل تبدیل نہ ہوتی ہو، مثلا ہاتھ سے اشارہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہو تو اسے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے نماز کی شکل تبدیل ہو جائے، یعنی دیکھنے والا شخص کہے یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے۔ تو ایسے عمل سے انسان کو گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں میں سے کوئی چیز انجام دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1161، اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس قدر ساکت ہو جائے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نماز پڑھ رہا تھا، اب وہ وہیں پہ کھڑا رہ گیا، یعنی اگر وہ قیام میں تھا تو قیام کی حالت میں ہی رہ گیا، اگر وہ سجود کی حالت میں تھا تو وہ سجود میں ہی رہ گیا، اگر وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ بیٹھا ہی رہ گیا۔ تو ایسی صورت میں انسان اگر جہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا وہیں ٹھہرا رہ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ پے در پے افعال کو انجام دے، یعنی سجدہ ایک کیا ہے تو فوراً دوسرا سجدہ کرے، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اگر وہ دوسری رکعت میں ہے، یعنی صرف 2 رکعت اسے نماز پڑھنی ہے تو تشہد السلام پڑھ کے نماز کو تمام کرے۔ اسی طرح اگر 4 رکعت ہی پڑھنا ہے تو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں افعال جو ہوتے ہیں پے در پے انجام دینا چاہیے، اس میں بیچ میں فاصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص فاصلہ کرتا ہے یا بہت دیر تک ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1162، اگر کوئی شخص نماز کے دوران کوئی کام کرے یا کچھ دیر ساکت رہے اور شک کرے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے یا نہیں، تو ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ نماز کو پوری کرے اور پھر دوبارہ پڑھے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز پڑھتے پڑھتے اس نے کوئی کام انجام دے دیا، کوئی افعال، یعنی کوئی جو سامان رکھا تھا اٹھا کے وہاں سے دوسری جگہ رکھ دیا، یا پھر اس کے علاوہ بہت دیر تک ساکت رہ گیا، لیکن اب وہ شک کر رہا ہے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے، باطل ہو گئی ہے یا ابھی باقی ہے، تو ایسی صورت میں اسے نماز دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن آغا شستانی کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا تھا اس نماز کو پوری کرے، اس کے بعد دوبارہ پھر سے نماز پڑھے، یعنی ابھی جس نماز کے بارے میں شک کر رہا ہے اس نماز کو پوری کر لینا چاہیے اور اس کے بعد دوبارہ پھر سے اسی نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 10 میں بیان ہوتا ہے کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مبطلات نماز میں سے ایک کھانا اور پینا ہے، یعنی کوئی شخص اگر نماز کی حالت میں کوئی چیز کھاتا یا پیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس طرح کھائے یا پیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو خواہ اس کا یہ فعل عمدن ہو یا بھول چوک کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو، اگر وہ صبح کی اذان سے پہلے مستحب نماز پڑھ رہا ہو اور پیاسا ہو اور اسے ڈر ہو کہ اگر نماز پوری کرے گا تو صبح ہو جائے گی، تو اگر پانی اس کے سامنے 2-3 قدم کے فاصلے پر ہو تو وہ نماز کے دوران پانی پی سکتا ہے، لیکن مستحب نماز ہو تو۔ لیکن ضروری ہے کہ کوئی شخص ایسا کام، مثلا قبلے سے منہ پھیرنا یا کوئی ایسی چیز کرنا کہ جس سے نماز سے منحرف ہو جانے کے مترادف ہو، تو ایسی صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے۔
مثال کے طور پر اس میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس کی نماز مستحب ہو اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اگر یہ نماز کو مکمل کرے گا تو نماز کا وقت ختم، روزے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر روزہ اس نے نہ رکھا، یعنی اگر اس نے پانی نہ پیا اس روزے کے لیے تو پورا دن پریشان رہے گا، تو ایسی صورت میں اگر اس کے آس پاس پانی رکھا ہے تو وہ پانی پی سکتا ہے اٹھا کے، لیکن اگر نماز مستحب ہے تو وہ پانی پیے گا اور نماز کو مکمل کرے گا تو اس کی نماز صحیح رہے گی، لیکن وہ پانی آس پاس ہی رکھا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہٹ کے کہیں جانا پڑے اور اس کے بعد پانی پیے۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1163، اگر کسی کا جان بوجھ کر کھانا یا پینا نماز کی شکل کو ختم بھی کرے تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، خواہ نماز کا تسلسل ختم ہو، یعنی یہ نہ کہا جائے کہ نماز کو مسلسل پڑھ رہا ہے یا نماز کا تسلسل ختم نہ ہو۔ آغا سستانی کے نزدیک اس مسئلے میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ نماز کی حالت میں کھائے یا پیے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے احتیاط واجب کی بنا پر، یعنی چاہے اس نماز کا تسلسل ختم ہو یا نہ ہو پھر بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1164، اگر کوئی شخص نماز کے دوران کوئی ایسی غذا نگل لے جو اس کے منہ یا دانتوں کے ریخوں میں رہ گئی ہو تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ذرا سی قند یعنی شکر یا انہی جیسی کوئی چیز منہ میں رہ گئی ہو اور نماز کی حالت میں آہستہ آہستہ گھل کر پیٹ میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو انسان منہ میں رکھے ہوئے ہو اور آہستہ آہستہ پگھل کر اس کے پیٹ میں چلی جائے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔